بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَمَنْ يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. وہی واقعات زیر بحث ہیں غزوہ احد کے، اور فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم ہی وہ لوگ ہو جو شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے. بدر کے شہداء کے فضائل جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو اکثر صحابہ کبار کو ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں شہادت سے سرفراز فرمائے. تو فرمایا یہ کوئی ایسی گھبرانے کی بات تو نہیں ہے، اگر احد میں مسلمان اکثر شہید ہوئے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے. اللہ نے انہیں شہادت سے سرفراز فرمایا. ایک بزرگ صحابی تھے عمر بن الجموع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک ٹانگ سے لنگڑے بھی تھے اور عمر رسیدہ بھی تھے، اور ان کے 4 بیٹے احد میں شریک تھے. انہوں نے تیاری کر لی احد میں جانے کی، تو ان کے بیٹوں نے ان کی منت سماجت کی کہ گھر میں کوئی ہے نہیں، آپ گھر رہ جائیں، ہم 4 آپ ہی کی جگہ جا رہے ہیں. تو وہ نہ مانے، چنانچہ انہوں نے بارگاہ رسالت پناہی میں عرض کی بچوں نے کہ بزرگ ہیں، لڑائی کے قابل بھی نہیں ہیں، عمر رسیدہ ہیں، پھر ان کی ایک ٹانگ بھی صحیح نہیں، لنگڑے ہیں، لنگڑا کر چلتے ہیں، تو انہیں منع فرمایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں عمر رسیدہ ہوں تو میرا دل جنت کو جانے کو نہیں چاہتا. میری بھی تمنا ہے کہ میں نے اس لنگڑی ٹانگ کو اس زمین پر بڑی مدت گھسیٹا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ جنت کے مرغزاروں میں اسے گھسیٹوں. تو حضور مسکرائے اور آپ نے اجازت دے دی، اور احد میں وہ شہید ہو گئے. تو احد میں اکثر صحابہ کبار کو میدان احد میں دفن کر دیا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اقامت گزین رہے، اہل مکہ کا تعاقب کیا گیا، وہ بھاگ گئے، مسلمانوں کا کیمپ رہا وہاں اور شہداء کو دفن کیا گیا. لیکن بعض لوگ جو چاہتے تھے وہ اپنے شہداء کو مدینہ منورہ لے اور جنت البقیع میں دفن کیا. تو ان کے بیٹوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی اپنے والد کو لے جائیں. اب وہ جب ان کو اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تو اونٹ اٹھنے سے انکار کر دیتا، اور اتار لیتے تو وہ کھڑا ہو جاتا. تو جب ان کی کوئی کوشش برابر نہ ہوئی تو بارگاہ رسالت پناہی میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ معاملہ ہے کہ ہم والد کی میت جب اونٹ پہ رکھتے ہیں تو اونٹ اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا ان کے ساتھ کوئی دوسرا ان کا ساتھی بھی تھا. عرض کیا گیا فلاں صحابی ان کے ساتھ تھے اور وہ تو شہید نہیں ہوئے. فرمایا انہیں بلاؤ. انہیں پیش کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے، جہاد شروع ہونے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، پھر دعا تم کرنا میں آمین کہوں. تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ میں کسی کفر کے بڑے سردار کو ماروں اور اس کی زرہ اور اس کی تلوار غنیمت میں مجھے ملے اور میرے لیے باعث افتخار ہو.
انہوں نے آمین کہی۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں تیری راہ میں یہاں شہید ہو جاؤں اور یہیں اسی میدان میں دفن ہو جاؤں اور قیامت کو یہیں سے اٹھوں۔ تو میں نے آمین کہی تو حضور نے فرمایا کہ یہ آپ مدینہ نہیں لے جا سکو گے، انہیں یہیں دفن کرو، یہی ان کی آرزو تھی، تمنا تھی، خواہش تھی۔ تو اسی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم ہی تو وہ لوگ ہو جو شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، ان تلقو ہو، اور تمہاری آرزو ہوتی تھی کہ ہمیں بھی شہادت نصیب ہو اور ہمیں بھی اللہ کی راہ میں موت سے واسطہ پڑے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم نے وہ دیکھ لیا تمہاری نگاہوں کے سامنے، جن کی دلی تمنا تھی پوری ہوئی اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور وہ شہید ہوئے۔ تو یہ اسے مسلمانوں کا نقصان کہنا صحیح نہیں ہے اور اس سے بد دل ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو ان کی قبولیت کا ثمرہ ہے۔ اس کے مقابلے میں کفار کتنے بد نصیب ہیں کہ جو مارے گئے وہ جہنم کا ایندھن بنے، اور جو لڑے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایسے لوگ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میدان جنگ میں لڑے، جیسے احد میں ابو سفیان سالار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان سالاروں میں تھے اور رسالے کے ایک افسر کی حیثیت سے شامل تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اپنی جماعت کی یا اپنے مسلک کی حمایت میں مقابلہ تو کر رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام کرتے تھے اور کبھی تنہائی میں یا علادگی میں بھی گستاخی نہیں کرتے تھے، توہین آمیز رویہ نہیں اپناتے تھے۔ تو جنہوں نے توہین آمیز رویہ نہیں اپنایا انہیں توبہ بھی نصیب ہوئی، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی جلیل القدر صحابی ہوئے، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر انہی کے گھر کو دارالامان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو اسلام نصیب ہوا اور سیف اللہ کا لقب نصیب ہوا، اور اس کے بعد تاریخ مورخین کے مطابق کم و بیش انہوں نے 128 کے قریب غزوہ جنگوں میں حصہ لیا، جہاد میں حصہ لیا، اور ہر جنگ میں فاتح رہے الحمدللہ۔ ان کے جسم پر بے شمار نشانات تھے، ہاں ان کے جسم پر زخموں کے بے شمار گھاؤ تھے، لیکن وہ سلامت رہے اور فاتح رہے۔ تو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے خالد ایک تلوار ہے، لہذا ان کا لقب تھا خالد سیف اللہ۔ تو جو کفر پہ مارے گئے وہ جہنم واصل ہوئے، دنیا کی زندگی بھی گئی، آخرت بھی تباہ ہوئی، اور مسلمان خوش نصیب تھے، تو لہذا اس سے بد دل ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا جس دن بہت جب گھمسان پڑا احد میں، تو کچھ وہ لوگ تھے 15-16 کے قریب جنہیں کوئی بھی طوفان اپنے قدموں سے ہلا نہیں سکا، اور جو حضور کے ساتھ رہے، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تھے، اور مفسرین کرام نے انہیں سید الشاکرین لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشاکرین فرمایا تھا، اور بعض تفاسیر میں امین الشاکرین کے الفاظ ہیں۔ تفسیر قرطبی میں، بحر محیط میں، تفسیر کبیر میں اکثر مفسرین کرام نے یہ روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبانی نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر الشاکرین اور امین الشاکرین فرمایا۔ اور تفسیر کبیر میں تو انہوں نے اس میں مزید اضافہ بھی کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر تمام مسلمانوں کے دل دہل گئے اور بہت دکھ کا ایک سما تھا، اور اس کے ساتھ بغاوتوں نے سر اٹھا لیے۔ روم کی فوجیں مسلمانوں کے بارڈر پر تھیں،
مسلمہ کذاب نے اور مختلف لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کر دیے، جن میں تقریباً 7 بڑے بڑے نام ملتے ہیں، جن میں 1-2 خواتین ہیں، 4-5 مرد ہیں۔ اور ایک اور فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، بعض لوگوں نے مرکز کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ نبی کریم کے زمانے میں تو ہم مرکز کو دیتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے، ہم جانے ہمارا مال جانے۔ تو انتہائی ایک بے بسی کا عالم تھا، جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اثبات قابل دید ہے کہ آپ نے وہ لشکر جو روم کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا، وہ جا نہ سکا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، اسے بھی اس کی ڈیوٹی پہ روانہ فرمایا اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ اکیلے مسلمہ کذاب کے ساتھ 40,000 جنگجو تھے اور پہاڑی علاقے کا رہنے والا اور بڑی جفاکش قوم تھی، لیکن آپ نے اس کے خلاف بھی لشکر کشی کا حکم دے دیا اور منکرین زکوٰۃ پر بھی لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم شجاع اور بہادر نے بھی عرض کی کہ امیر المومنین، مدینہ میں تو آپ اکیلے رہ جائیں گے تو دارالخلافہ کا کیا ہوگا کہ آپ سب افراد کو ادھر ادھر اطراف میں جہاد پر بھیج رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اکیلا رہ جاؤں اور مجھے اندیشہ ہو کہ جنگل کے بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ دیں گے، تب بھی جب تک ابو بکر کے دم میں دم ہے، جو پیغام حضور نے دیا ہے اس میں کوئی ایک نقطہ بڑھا نہیں سکے گا، کوئی ایک نقطہ کم نہیں کر سکے گا، ہم اس کی پوری حفاظت کا حق ادا کریں گے۔ چنانچہ اللہ کریم نے کامیابی فرمائی، ہر محاذ پر آپ کو منکرین زکوٰۃ کو بھی شکست ہوئی، انہوں نے اطاعت قبول کی۔ مسلمہ کذاب واصل جہنم ہوا قتل ہو کر، اور 1-2 مدعیان نبوت کو توبہ نصیب ہو گئی، باقی قتل ہو گئے، ایک خاتون کو اور ایک آدھ کو توبہ نصیب ہو گئی۔ تو یہ وہ تاریخی اسبات تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ ایک اصول ہے کہ جہاں سے بھی کوئی عظیم شخصیت گزرتی ہے، اس کے وجود کی برکات ہوتی ہیں، اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے جس سے لوگ منسلک ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ حیثیت گزرتی ہے، وہ ہستی دنیا سے سفر کرتی ہے، تو جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور جب خلا پیدا ہوتا ہے تو اس میں عجیب قوتیں در آتی ہیں، چونکہ فضا خالی نہیں رہتی۔ جب خلا پیدا ہوتا ہے تو مختلف قوتیں اس میں دخل اندازی کرتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق، ساری کائنات میں بے مثل و بے مثال ہستی تھی، اللہ کا عظیم اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے دنیا سے سفر فرمایا اور پردہ فرمایا تو اتنا بڑا خلا پیدا ہوا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ساری امت حضور کے نام نامی سے ریلیٹڈ تھی، سب کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تو سب کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرے اور اس تاریکی میں کون سنبھالے۔ پھر مختلف جو مخالف قوتیں تھیں انہوں نے دراندازی کی کوشش کی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ثبات عطا فرمایا اللہ کریم نے کہ آپ نے خلافت و نیابت کا حق ادا کر دیا، اور اللہ کے بھروسے پر پوری قوت سے دین کا دفاع کیا، دینی ریاست کا دفاع کیا، اور الحمدللہ تمام مخالف قوتوں پر فتح پائی، اور پھر سے اسلامی ریاست کو اپنے صحیح راستے پہ رواں دواں کر کے بعد میں آنے والوں کے حوالے کیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں ذوق شہادت تھا، اللہ نے اس کی تکمیل کر دی، اور تم دیکھ رہے تھے کس طرح اللہ نے اس کی تکمیل کی اور کس طرح موت آئی۔ وما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی صفات الوہیت میں آپ شریک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں
کوئی آپ کی مثل نہیں، کوئی دوسرا فرد اللہ نے ایسا تخلیق ہی نہیں فرمایا، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب یہ بدر میں پلٹ کر کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا، آگے سے بھی پلٹ کر دیا، اور ایک کوہرام مچ گیا اور لوگ زخمی ہو کر گر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، اور اس طرح طوفان مچا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنی گرد اڑی، اتنے گڈمٹ ہو گئے لوگ کہ بعض صحابہ، خود صحابہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے، پہچان نہیں ہو رہی تھی کون کون ہے، سامنے آیا تلوار چلا دی۔ تو اس حال میں شیطان نے آواز لگائی، ان محمدًا قد قتل۔ ایک آواز آئی جسے مسلمانوں نے بھی سنا، کافروں نے بھی سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب اس افراتفری کے عالم میں یہ آواز بڑی ہی حوصلہ شکن تھی، اور اس کے دو طرح کے اثرات مرتب ہوئے صحابہ کرام پر۔ بعض لوگوں نے تو بالکل یہ فیصلہ کر لیا یہ آواز سننے کے بعد کہ جب حضور نہیں رہے، شہید ہو گئے، اور جس مشن پر آپ نے جان دی، ہمیں اب باقی رہ کر کیا کرنا ہے، ہمیں اس مشن پر شہید ہونا ہے، وہ جان توڑ کر لڑے۔ کچھ ایسے حضرات بھی تھے کہ جن کا جب حضور ہی نہیں رہے، جن کی خاطر ہم جان ہتھیلی پہ لے کر میدان میں اترے تھے، تو پھر کس کے لیے لڑے؟ تو عجیب سا ایک سما پیدا ہو گیا کہ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر آواز لگائی کہ حضور یہاں جلوہ افروز ہیں اور تمام مسلمان یہاں جمع ہو جاؤ۔ تو اس ابتری میں سے پھر مسلمان وہاں جمع ہوئے اور دوبارہ جی توڑ کر حملہ کیا کہ مکہ والوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور کئی ہلوں تک پھر ان کا تعاقب صحابہ کرام نے کیا۔ اس میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام زخمی تھے اور چل نہیں سکتے تھے، لیکن تعاقب کر رہے تھے کہ دوسرے کے کندھے کا سہارا لے کر، وہ دوسرا خود زخمی ہوتا تھا، تھوڑی دور اس کا سہارا لے کر چلتے، پھر وہ اس کو کہتا اب تم مجھے سہارا دو، تو وہ اس کے سہارے پہ تھوڑی دور چلتا۔ اس طرح انہوں نے اہل مکہ کا تعاقب کر کے اسے بھگا دیا اور واپس احد میں حاضر ہوئے، اور حضور وہاں قیام فرما رہے، شہداء کے جنازے کیے گئے، شہداء کو دفن کیا گیا۔ تو حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے احد میں مسلمانوں کی شکست لکھی ہے، کہ بھاگنا تو اہل مکہ کو پڑا، میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا، حضور وہاں قیام فرما رہے، تو شہداء کو دفن فرما کر واپس مدینہ تشریف لائے، اور کفار کا کئی میل تک تعاقب بھی ہوا۔ پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ محض کثرت شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست لکھ دیتے ہیں، یا لکھنے والوں کی سمجھ الٹ گئی ہے۔ سو فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی صفات یا ذات میں شریک نہیں ہے، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری کا وقت پورا کیا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ لہذا اگر آج شہید نہیں ہوئے تو ایک وقت آئے گا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ تو کیا قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، انہوں نے دنیا میں اپنی ذمہ داری پوری کی، دین کی تبلیغ کا حق ادا کیا، لوگوں کی رہنمائی کا حق ادا کیا، اور چشم عالم سے پردہ فرما گئے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ فرمائیں گے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر حضور کا وصال ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ جو باقی رہ گئے ہیں وہ دین چھوڑ دیں؟ یعنی کوئی آپ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کر رہے ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں مان رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ کائنات میں دوام خود کائنات کو نہیں ہے، اسے باقی نہیں رہنا، اسے فنا ہونا ہے۔ یہاں آنے والے کسی کو بھی دوام نہیں ہے، خود کائنات کو دوام نہیں ہے، اور
یہ ایک دارالابتلاء ہے، ایک امتحان گاہ ہے، ایک خاص وقت تک ہر ایک کو رہنا ہے۔ سو حضور نبی کریم امام الانبیاء ہیں، آپ کی عظمت مسلمہ ہے، آپ اللہ کا کلام لائے، اللہ کی طرف سے نور ہدایت لائے اور مخلوق میں بانٹا۔ اب اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں تو کیا لوگ آپ کی اطاعت چھوڑ دیں گے؟ یہ تو دین نہیں ہے۔ دین تو یہ ہے کہ جو کچھ حضور نے سکھایا ہے اسی پر جان دی جائے اور اسی پر زندہ رہا جائے۔ چنانچہ افہم ماتاؤ قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر حضور پردہ فرما گئے یا شہید ہو گئے تو لوگوں کیا تم اپنے الٹے پھر جاؤ گے اور دین چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو دین سے الٹے قدموں پھر جائے گا، جو دین پر عمل ترک کر دے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنی تباہی کے اسباب پیدا کرے گا۔ دین میں بنیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، محبت اور آپ کا اتباع۔ زبانی کہتے رہنا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، زبانی دعویٰ کرتے رہنا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے عمل کی اور خلوص کے ساتھ عمل کی، کہ کوئی دل کی گہرائی کے ساتھ آپ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں۔ جہاں تک محبت اور نسبت کا تعلق ہے تو محبت کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی خلوص دل سے اطاعت کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا، اس کی پسند کے خلاف کام نہیں کرتا، اس کی پسند کے خلاف بات نہیں کرتا۔ تقاضائے محبت بھی یہی ہے۔ اگر محبت دین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین ہے، آپ پر ایمان لانا دین ہے، آپ کا دیا ہوا کلمہ حق قبول کرنا دین ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امر میں اطاعت کی جائے۔ اور جو اطاعت نہیں کرے گا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو بھی اس عہد سے پھر جائے گا۔ آج ہم دیکھیں ہمارا دعویٰ اسلام تو موجود ہے، لیکن ہم دوسروں پر تنقید کی بجائے اپنی اپنی عملی زندگی کو دیکھ لیں، کسی ایک دن کو دیکھ لیں کہ صبح سے لے کر شام تک کے میرے کاموں میں کتنی میں نے اطاعت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کتنی نافرمانی کی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی دن ایک کاپی پنسل لے لو اور صبح جب بیدار ہوتے ہو تو جو کام کرو، جو بات منہ سے نکلے وہ لکھتے جاؤ، رات سونے تک ایک دن کا ہر کام اور ہر بات جو منہ سے نکالو لکھتے جاؤ۔ پھر فرمایا رات کو بیٹھ کر دیکھنا کہ تم کتنی دیر اسلام کے اندر رہے اور کتنے کام تم نے اسلام کے خلاف کیے۔ یعنی کبھی اپنا محاسبہ بھی کرو، صرف یہ دعویٰ کر لینا میں مسلمان ہوں یہ تو کافی نہیں ہے۔ معاملات میں، لین دین میں، کاروبار میں، دنیا کی مصروفیات میں، سوچ بچار میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کہاں تک تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے لاہ عمل پر عمل کیا اور کہاں کہاں مخالفت کی؟ تو وہ فرماتے ہیں کوئی شخص ایک دن کا تجربہ کر کے دیکھ لے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ دن بھر میں اس نے اطاعت کتنی کی اور مخالفت کتنی کی۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہمارے کردار میں ہوگی تو فرمایا پھر دین کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ کی عظمت کا نقصان نہیں ہوگا، مخالفت کرنے والا اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی تباہی کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر گزاروں کو بہت بہتر بدلہ دے گا۔ یہاں اطاعت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر شکر کا انعام دیا گیا، شاکرین میں شمار کیا گیا ہے۔ شاکرین کون ہیں؟
جنہوں نے اطاعت ترک نہیں کی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، مقدور بھر جتنی ان میں ہمت تھی، جو کام انہوں نے کیا انہوں نے خلوص دل سے کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا جائے، اور یہی زندگی کا حاصل ہے۔ دار دنیا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہی ایک رول ماڈل ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے جو فرمایا اور جو کیا وہ کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور حضور کا اتباع چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ اور اس سے بڑی بدبختی ایک اور ہے، لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا دنیاوی مفادات کے لیے رسومات ایجاد کر لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا بڑا ثواب ہے، حالانکہ اس کا حکم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ متقدمین سے ثابت ہے، نہ اس کا حضور نے حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، من کذب علیہ متعمدن، جس نے دنیاوی مفاد کے لیے یا لوگوں کو رجھانے کے لیے یا بڑا بننے کے لیے یا لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے میری ذات پر جھوٹ بولا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ وہ اپنا دوزخ میں تلاش کر لے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو آج ہمارے پاس خالص دین کی بجائے اور خالص دین پر عمل کرنے کی بجائے آج کے ماحول کو دیکھا جائے اور اپنے ملک کو دیکھا جائے تو ہمارے ہاں خصوصاً پاکستان میں اتنی رسومات جاری کر دی گئی ہیں دین کے نام پر جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان رسومات کی ہم پورے اپنے ممکن حد تک پوری قوت سے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں خلوص تو کہاں سے آئے گا، کیونکہ وہ ہیں ہی بدعات اور رسومات، تو خلوص کہاں سے آئے گا؟ اسے ہم اپنی آنر کا اور اپنی آبرو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ رسم نہ کی گئی تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے میدان حشر میں حساب نہیں لینا، لوگوں نے آخرت کے عذاب و ثواب کا فیصلہ نہیں کرنا، لوگوں نے کسی کو سزا یا کسی کو انعام نہیں دینا، یہ سارے کام اللہ جل شانہ کے دست قدرت میں ہے، اور ساری بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہے، اور جو لوگ اتباع کرتے ہیں انہی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے شکر گزار بندے ہیں۔ یعنی شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اس پہ بڑی اکابر نے بھی، صوفیاء نے بھی، علماء نے بھی اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ اللہ کا شکر کس طریقے سے ادا ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اس اتنے سوال کو، جس پر بڑے بڑے علماء نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں، ایک لفظ میں سمو دیا ہے کہ جس نے خلوص دل سے حضور کی اطاعت کی وہ اللہ کا شکر ادا کر گیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم گن نہیں سکتے، ان سب نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ صرف کر دیا جائے، اور یہ شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، موت یوں ہی سے نہیں آ جاتی، اور نہ یہ بھاگنے اور چھپنے سے جان چھوڑتی ہے۔ موت کا ایک ما كان لنفس ان تموت، کوئی ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص پر موت واقع ہو الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے، کتابا مؤجلا، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی موت سے نہ بھاگنے کی ضرورت ہے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی، کوئی ایسی نہیں کہ کوئی مصیبت فضا میں پھرتی ہے پتہ نہیں کس سے لپٹ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر متنفس کو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی موت کا وقت معین کر دیا ہے، اس کا جب وقت آئے گا اسے مرنا ہے، خواہ وہ کہیں ہے۔
دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جس موت سے اے لوگوں تم بھاگتے ہو تمہیں اس موت سے ملنا ہے، اس موت کو تم تک پہنچنا ہے، خواہ تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، موت تمہارے پاس آ جائے گی۔ جب وقت آئے گا، جب وقت مقررہ آئے گا موت کا، تو اس سے تم نہیں چھپ سکتے، وہ تمہارے پاس ہوگی۔ سو فرمایا یہ کوئی موت ایسے نہیں ہے کہ فضا میں کوئی چیز پھر رہی ہے، کوئی باہر نکلا تو اسے پکڑ لے گی، جو اندر بیٹھا رہا وہ بچ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جس نے زندگی دی ہے اس نے موت بھی معین کی ہے۔ اور فرمایا تبارک الذی خلق الموت والحیات، برکت والی ہے وہ ذات جس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی۔ تو جب موت و زندگی کا سوال آیا تو تخلیق میں موت کو مقدم رکھا، الذی خلق الموت والحیات، موت کا ذکر پہلے فرمایا کہ وہ ایسا خالق ہے جس نے موت پیدا کی، زندگی پیدا کی، اور جب تک دار دنیا قائم ہے موت کا عمل دخل جاری رہے گا۔ میدان حشر میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک دمبے کی شکل میں لا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج موت ختم ہو گئی، اب کسی کو اس کے بعد مرنا نہیں ہے، اب سب کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے، وہ اپنے عافیت کے گھر میں پہنچے یا خدا نخواستہ راستہ بھول کر سزا کے گھر میں چھلانگ لگا دے، یہ انسان کی اپنی پسند پہ چھوڑ دیا گیا۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کوئی کسی گانے والے کی شکل بناتا ہے، اسے اس سے پیار ہوتا ہے تو چاہتا ہے میرا حلیہ بھی مہدی حسن کی طرح نظر آئے۔ اسی طرح بچیاں ایکٹریسوں کی اور گانے والوں کی لباس دیکھ کر ٹیلی ویژن پر دوسرے دن ویسا ہی لباس درزی سے بنوا لاتی ہیں کہ میرا لباس اس تک کیوں ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ برسر اقتدار اور حکمران لوگوں کی جیسے بود و باش ہو، جس طرح کے وہ لباس پہنے، جس طرح کے وہ بلکہ بال رنگنے شروع کریں۔ ہمارے صدر صاحب نے وہ بال رنگنے میں یہ تھوڑے سے بال سفید چھوڑ دیے، تو اب آپ ٹی وی پہ دیکھیں اکثر لوگوں کے آپ کو نظر آئیں گے کہ سارا سر رنگا، یہاں سے تھوڑے تھوڑے بال سفید ہیں۔ ان لوگوں کو ایک شوق ہو جاتا ہے کہ ہم جو صاحب اقتدار ہے یا جو بڑا آدمی ہے اس جیسی شکل بنائیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہمارا کیا تعلق ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کس قسم کا تعلق ہے کہ آپ جیسی شکل بنانا بھی ہمیں گوارا نہیں ہوتا؟ یہ کیسا تعلق؟ یعنی لوگوں کا فلمی ایکٹروں سے ایسا تعلق ہے، بچیوں کا، کہ وہ ایک دن کسی ایکٹریس کو دیکھتی ہیں فلم کی سکرین پر یا ڈرامے میں، تو اسی رات وہ درزی کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں کہ فلاں ہیروئن نے جس طرح کی قمیض پہنی ہوئی تھی اور جس طرح کا لباس تھا میرا ویسا لباس بناؤ۔ میں نے ابھی شرفاء کی بات کی کہ آپ اکثر شرفاء کو دیکھیں تھوڑے تھوڑے بال سفید چھوڑے، کیوں؟ صدر صاحب نے یہ رویہ نکالا ہے کہ سارے بال جو ہیں وہ ڈائی نہ کیے جائیں، تھوڑے تھوڑے سفید چھوڑ دیے جائیں۔ تو اب اکثر کو دیکھیں کہ اکثر نے یہ کن پٹیوں کے اور تھوڑے سے بال سر کے سفید چھوڑے ہوتے ہیں۔ ویسا بننا چاہتے ہیں لوگ، جسے پسند کرتے ہیں، جس کے عظمت ان کے دل پہ آ جاتی ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، خواہ وہ گانے والا ہو، فلمی ایکٹر ہو یا ملک کا صدر ہو، تو لوگ ویسا بننا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل بن جاتی ہے کہ یہ بندہ اسے پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، ویسا نظر آنا چاہتا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نظر کیوں نہیں آنا چاہتے؟ اور اگر ہم ظاہری حلیہ بھی حضور جیسا نہیں بنا سکتے تو کیا خبر دل میں ہمارے کتنی عزت ہے اور ہمارا کردار حضور کے تابع کس حد تک ہے؟
یعنی ایک ظاہری حلیہ بنانا تو عام سی بات ہے، اس پہ تو کوئی زور نہیں لگتا، لیکن جو کردار ہے اس پہ تو طاقت لگتی ہے کہ برائی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، دنیا کا لالچ ہوتا ہے، پیسے کا لالچ ہوتا ہے، اقتدار کا لالچ ہوتا ہے، نفس کے بے شمار فریب ہوتے ہیں، شیطان کی بے شمار چالیں ہوتی ہیں، ان سب کو ٹھکرا کر محمد الرسول اللہ کا اتباع کرنے کے لیے تو ایک ہمت چاہیے۔ لیکن ظاہراً ویسا بننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، اور معاشرے میں اگر کوئی بندہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت ہے، تو اسے بس میں جگہ کوئی نہیں دیتا، دفتر میں جاؤ تو گھسنے کوئی نہیں دیتا، اسے فضول اور واہیات بندہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی بندہ ہے، اور جہاں کوئی جرم ہوتا ہے وہ اس کے سر مڑ دیا جاتا ہے۔ ساری دہشت گردی خواہ کوئی کرے، خواہ باہر کی ایجنسیاں دہشت گردی کرا جائے تو سب داڑھی والے پکڑے جاتے ہیں، تو یہ سارے دہشت گرد ہیں، یہ سارے بدکار ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ قدامت پسند ہیں، ان میں روشن خیالی نام کو نہیں۔ تو عجیب عجیب اسلام ہے اور عجیب مسلمان ہیں ہم۔ اور پھر جو بندہ حلیہ بنا لیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور داڑھی رکھ لیتا ہے، خود اسے بھی اس بات کی حیا آنی چاہیے کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں، تو میرے منہ سے جملہ نکلے تو وہ نیکوں کے لیے باعث عار نہ بن جائے، یا میں ایسا کام نہ کروں جو نیک لوگوں کی بدنامی کا بھی سبب بن جائے۔ تو ہمارا کردار بھی ایسا ہے کہ ہم حلیہ نیکوں کا بنا کر کام بروں جیسے کرتے ہیں، تو ہم نیکوں کو بھی بدنام کرنے کا سبب بن گئے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سنایا کرتے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں کوئی بہروپیہ دربار شاہی میں گیا، تو آج کل دیکھنے میں نہیں آتے، تو ہماری جوانی تک تو بہروپیے یہاں دیہات میں بھی ہوتے تھے، لوگوں سے پیسے لیتے تھے، کبھی ڈاکٹر کے بھیس میں آ جاتے، کبھی گداگر کے بھیس میں آ جاتے، کبھی پاگل کا بھیس بنا لیتے، اور وہ اتنے ماہر ہوتے تھے بھیس بنانے میں کہ آدمی پہچان نہیں سکتا تھا، وہ سچ مچ سمجھتا تھا ویسا ہی ہے، تو وہ جب بات کھولتے تو پتہ چلتا کہ ہم نے آپ کو دھوکہ دے دیا، ہمیں انعام دیں۔ تو وہ دربار شاہی میں کوئی بھیس بنا کر حاضر ہوا تو بادشاہ نے پہچان لیا اور اس نے کہا تم بہروپیے نظر آتے ہو۔ وہ بہروپیے نے اس بات کو بڑا چیلنج لیا، وہ کہنے لگا مجھے آج تک کسی نے پہچانا نہیں بادشاہ سلامت، اب یہ میرے فن کی توہین ہے، میں آپ کو دھوکہ ضرور دوں گا، آپ مجھے نہیں پہچانیں گے۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ میں تجھے 2000 اشرفی انعام دوں گا اگر تو اس میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ وسط ہندوستان میں نیشا پور کا علاقہ ہے، بڑے جنگلات ہیں گھنے، وہ نیشا پور کے جنگلوں میں نکل گیا، وہاں شاہی شکار گاہ بھی تھی، تو جنگل میں جا کر ایک ندی کنارے جھونپڑی ڈال کر بیٹھ گیا، نہ کسی سے بات کرتا نہ کچھ کھاتا پیتا، جب کوئی نہ ہوتا تو کوئی اپنی خوراک کا انتظام کر لیتا، لیکن کسی شخص نے اسے کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ تو آہستہ آہستہ وہ جو چرواہے گڈریے جنگل میں ہوتے تھے وہ اس کے پاس آتے بیٹھے رہتے، نہ وہ بات کرتا نہ انہوں نے اسے کھاتے پیتے دیکھا، وہ آہستہ آہستہ شہرت ہونے لگی اور دیہات کے لوگ آنے لگے، پھر بات شہروں تک پہنچی۔ تو 2 سال لگ گئے، 2 سال اس نے اتنا مجاہدہ کیا کہ کسی کے سامنے اس نے نہ کھایا نہ پیا نہ کسی سے بات کی، کہیں چوری چھپے کوئی کھا لیتا ہوگا زندہ رہنے کے لیے، لیکن کسی نے اسے کھاتا، ایک عجیب شہرت ہو گئی کہ عجیب آدمی ہے، اس نے برسوں سے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، صحت مند بھی ہے، ہر وقت بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ تو بادشاہ بھی اس جنگل میں شکار کے لیے گیا تو وہ شہرت بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ تو بادشاہ نے اپنے لوگوں کو مال و زر دے کر اہل دربار کو بھیجا کہ جاؤ بھائی دیکھتا رہو بندہ کیسا ہے، یہ اسے نذرانہ پیش کرو، پیسے شیسے دو، یہ سونا لے جاؤ، جواہرات لے جاؤ۔ تو وہ بھی وہاں آئے، اس سے ملے، بڑی دولت پیش کی، اس نے نہ ان سے بات کی نہ ان سے کوئی چیز لی، اس نے ٹھکرا دی۔ وہ واپس بادشاہ کے پاس پہنچے،
اور یہ عجیب آدمی ہے، اس پر نہ دولت اثر کرتی ہے، نہ ہمارے شاہی لباس اور گھوڑے اور ساتھ جو گارڈ وارڈ تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کون آیا کون نہیں آیا، نہ اس نے ہم سے بات کی ہے نہ اس نے ہم سے کوئی چیز قبول کی ہے۔ بادشاہ کو شوق ہوا اس آدمی کو ملنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تو بادشاہ خود تشریف لے گئے۔ بادشاہ سلامت بھی گئے تو اس نے پرواہ نہیں کی، بس وہ بیٹھے رہے، اور پھر انہوں نے کوئی دولت پیش کرنا چاہیے وہ بھی اس نے رد کر دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی میرے لیے دعا ضرور کیجئے کہ اللہ مجھے دین پہ استقامت دے۔ نیک آدمی تھے، ولی اللہ تھے، حکمران بھی تھے۔ جب اٹھ کر جانے لگے تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا، میری 2000 اشرفی دیتے جائیے، میں وہ فلاں بہروپیہ ہوں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار تو نے کمال کر دیا، چلو مجھے تو دھوکہ دے دیا، 2000 کا تو حقدار ہو گیا، لیکن یہ جو میرے عمرائے سلطنت لے کر آئے تھے یہ تو ایک ایک کے پاس 2000 اشرفی سے زیادہ مال تھا، وہ کیوں نہیں لے لیا تو؟ تیرے پاس دولت بھی آ جاتی اور یہ تیرا بھرم بھی رہ جاتا، اور لوگ اور تجھے دولت دیتے رہتے کہ بادشاہ نے بھی انعام دیا ہے، اور پھر جب میں آیا تو میں نے جو دولت پیش کی وہ بھی 2000 اشرفی سے کئی گنا زیادہ تھی، وہ کیوں نہیں لی تو نے؟ اور 2000 اشرفی کے لیے اب چیخ پڑا کہ میری 2000 اشرفی دیتے جاؤ، تو یہ ساری تیری 2 برسوں کی محنت بھی ضائع گئی۔ ہر بندے کو پتہ لگ گیا، پہلے تو سمجھی بیٹھے تھے کہ بڑا کوئی ولی اللہ ہے، اب سب کو پتہ لگ گیا بہروپیہ ہے، تو نے اپنا بھی نقصان کر لیا اور صرف 2000 اشرفی کے لیے چمٹ گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے اللہ سے حیا آتی تھی کہ میں نے حلیہ نیک لوگوں کا بنایا ہوا ہے، ایسا کام نہ کروں کہ نیک بدنام ہو جائے، اس لیے میں نے دولت ٹھکرا دی۔ یعنی ایک بہروپیہ تھا، خلوص سے وہ شکل نہیں بنائی ہوئی تھی، بادشاہ کو دھوکہ دینے کے لیے ایک حلیہ بنایا ہوا تھا۔ وہ بھی کہنے لگا کہ مجھے اللہ سے حیا آ گئی کہ میں نے حلیہ نیکوں کا بنا رکھا ہے، کام بدکاروں جیسے نہ کروں کہ نیکوں کے نام کو بھی بدنام نہ کروں۔ تو ہم میں تو ان بہروپیوں جتنی بھی حمیت باقی نہیں رہی کہ اگر ہم حلیہ بنا لیتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، تو پھر ہم کرتوت ایسے کرتے ہیں کہ ہم نیکوں کی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو بندے کو توفیق ہو اور اللہ تعلق نصیب کرے تو حلیہ بھی حضور جیسا بنائے، اور پورے خلوص سے کوشش کرے کہ اس کا کردار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو جائے، تو یہ راستہ نجات کا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے موت کا، تو فرمایا موت بھاگے سے یا بہانوں سے نہیں ٹلتی، اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے، جتنی فرصت کسی کو یہاں رہنے کی ہے وہ ملے گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو زندگی کو دنیا کے لیے صرف کر جاتا ہے اور آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، فرمایا کچھ نہ کچھ اسے ہم دے دیتے ہیں دنیا کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، دنیا میں سے کچھ نہ کچھ اسے مل جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت چاہتا ہے اسے آخرت سے حصہ نصیب ہو جاتا ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ انعام انہی لوگوں کو ملے گا جو شکر گزار ہوں گے، اور شکر گزار ان لوگوں کو فرمایا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایماناً بھی اور عملاً بھی، عقلاً بھی سوچ سمجھ کر ارادی طور پر محبت اور پورے خلوص سے کریں گے، وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।